کے بعد سورہ زاریات واقع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ والزاریات ضروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، تیز چلتی ہیں اور اسی طرح سے مٹی کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اڑا کر لے جاتی ہیں، ضروا اڑا کر لے جانے والی۔ فالحاملات وقرا، اسی طرح سے ان بادلوں کی قسم ہے جو اٹھانے والے ہیں، وقرا بوجھل چیزوں کو اٹھایا انہوں نے، بوجھل چیزوں کو۔ بوجھل چیز کیا ہے؟ اس آسمانوں پر بادلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانیوں سے بوجھل کیا، پانی سے بوجھل کیا۔ فالزاجرات یسرا، فالجاریات یسرا، اور پھر ان کشتیوں کی جو چلنے والی ہیں آسانی کے ساتھ، جاریات کشتیاں جو آسانی کے ساتھ ہوا کے دوش پر چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو تقسیم کرنے والے ہیں کاموں کو۔ اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں الگ الگ فرشتوں کی لگائی ہیں۔ انما توعدون لصادق، بلا شبہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا تھا وہ سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک وہ جزا کا دن، بدلے کا دن، روز قیامت واقع ہونے والی حقیقت ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، فرشتے آتے ہیں اس میں جاتے ہیں، وہی لانے والے فرشتے آتے رہے، اسی طرح سے اور امور کو انجام دینے والے فرشتے روزانہ آتے جاتے ہیں، اس میں اللہ نے راستے بنائے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم باہم اس بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، یعنی دین حق کی بابت۔ یوفکو عنہ من افک، اور اس سے پھیرا جاتا ہے، اس پر ایمان لانے سے پھیرا جاتا ہے ہر وہ شخص جو پھر گیا، یعنی جس نے اپنا رخ پھیر لیا بھلائی سے، رخ پھیر لیا اپنا ایمان سے، تو وہ پھیر دیا جاتا ہے۔ قتل الخراسون، مارے گئے اندھیرے میں تیر چلانے والے، ناکام رہے، غائب رہے وہ لوگ جو اٹکل پچو سے کام لیتے تھے، ظنیات و گمان کے پیچھے پڑے تھے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بھول میں پڑے ہوئے تھے۔ یسألون، اور وہ پوچھتے ہیں بڑے تعجب کے ساتھ، ایان یوم الدین، کب ہوگا وہ بدلے کا دن، قیامت کب آئے گی؟ یومہم، یعنی انکار کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، وقت پوچھنا مقصود نہیں ہے، اس کا انکار چاہتے ہیں۔ یومہم علی النار یفتنون، جواب بھی ویسے ہی دیا گیا، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دن جس دن آگ پر یہ جلائے جائیں گے، بھونے جائیں گے آگ کے اوپر۔ ذق، اور کہا جائے گا تم سے کہ اس کو چکو، اس کا مزہ چکو، فتنتکم، اپنے عذاب کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کو تم جلدی چاہتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، دوسری طرف جو نیک لوگ ہوں گے وہ باغات میں، متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے ان چیزوں کے جو ان کے رب نے ان کو دے رکھی ہوں گی، یعنی اسے قبول کرتے ہوں گے دل سے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہی لوگ تھے جو اس سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی دنیا میں نیک اعمال کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی ایک صفت یہ تھی کہ رات کے وقت یہ تھوڑا ہی سوتے تھے، رات کو یہ آرام کم کیا کرتے تھے، اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان پر اتنا غلبہ تھا خشیت کا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کی عبادت کا کہ اپنے ساتھ ایک پیالہ رکھ لیتے تھے، اور ہر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، اس سے اپنے چہرے کو گیلا کرتے تھے اور پھر ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر نیند آ جاتی، پھر اٹھتے تھے اور اس پانی سے اپنے چہرے کو گیلا کر لیتے تھے تاکہ جاگتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت، سحری کے وقت، صبح دم یہ مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں، رات کو نیک اعمال کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تب بھی استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ نیک بندے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو حق تھا وہ تو ہم ادا کر نہیں سکتے، تو جو کچھ غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، باوجود ساری کوشش کے اللہ اسے بخش دے، معاف فرما دے۔ اور یہ سحری کے وقت کو خاص مناسبت استغفار کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جسے توفیق دے اس وقت میں اٹھنے کی، اسے چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ استغفار کی تسبیح اس موقع پر پڑھا کریں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق موجود تھا، معلوم تھا سائل و محروم کے لیے، سائل جو سوال کرتا ہے اور محروم وہ جو سوال نہیں کرتا مگر محروم ہے، اس کے پاس ہے نہیں، تو اس کو بھی دیا کرتے تھے، ہر مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کو دیتے تھے، چاہے مستحق ہو اس کو بھی دیتے تھے اور جو مستحق نہ ہو اس کو بھی دے دیتے، اس لیے کہ کسی کی پرددری کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہاں وہ امور جس میں مستحق کو شریعت نے متعین کیا ہے اس میں تحقیق ضروری ہے، مستحقی کو دیں گے، جیسے اموال زکوٰۃ ہیں، فرض صدقات ہیں، اور نفلی جو کچھ ہے وہ جو مانگے اس کو عطا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے۔ وفی الارض، اور زمین میں آیات للموقنین، بڑی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، یعنی یقین کرنا چاہیں تو ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے جیوں میں، یعنی غور کرو تو نظر آ جائیں گے، یعنی وہ چیزیں بھی تمہارے لیے نشانیاں بنیں گی جو غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہیں، عقلی دلائل کہ ان کو دیکھو نا تو سمجھ تو سکتے ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے جسم پر غور کر لو،
یہ جسم جو اللہ نے تمہارا بنایا ہے، اس جسم میں بھی تمہارے لیے بہت کچھ نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق۔ زمین والوں کے اختیار میں اللہ نے رزق نہیں رکھا کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو لینا ہے، کس سے دینا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے اپنے پاس آسمانوں پر طے کر رکھے ہیں۔ تو جو چیز اللہ نے آسمان پر رکھی ہے، بدقسمتی سے ہم وہ زمین پر ڈھونڈتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر رکھ دیا ہے کہ ہم کل کی اپنی جنت، آسمانوں کی جنت اسے تیار کریں، اس کو ہم آسمان والے کے حوالے کر کر بھول جاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ آج رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا، مل کر رہے گا، محنت کرے اس کام کے لیے جس کو اللہ نے محنت پر دائر رکھا ہے کہ محنت کرے گا تو آخرت میں اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ وما توعدون وفی السماء رزقکم، اور تمہارا آسمانوں پر اللہ نے رزق رکھا ہے، وما توعدون، اور جو تم وعدے دیے جاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس تمہارے لیے مقدار متعین ہے۔ فورب السماء والارض، پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بلا شبہ یہ ساری باتیں بالکل برحق ہیں، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بولتے ہو، یعنی سامنے والا بول رہا ہے، جو بولنے والا ہے اسے اپنے بولنے پر جیسا یقین ہے، یہ ایک یقینی بات ہے جو واقع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے سارے وعدے بھی جو غیبی ہیں برحق ہیں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ تک پہنچی خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو بڑے معزز تھے، یعنی فرشتے تھے، اس دخلوا علیہ، جب وہ آئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، یعنی انہیں سلام کرتے ہیں ہم۔ قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، قوم منکرون، ایسے لوگ ہیں جو پہچانے نہیں جا رہے۔ فراغا الی اہلہ، پھر وہ چلے گئے چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور لے آئے بھنا ہوا ایک بچڑا جو موٹا تازہ تھا، یعنی مہمان جو بھی ہو اس کی میزبانی کرنی چاہیے، چاہے وہ جان پہچان والا ہو یا نہ ہو۔ فقربہ الیہم، اور پھر اس کو قریب کیا ان کی طرف۔ قال الا تاکلون، پھر کہا کہ تم اسے کھاتے نہیں ہو، یعنی وہ جو بچڑا تل کر رکھا تھا یا بھون کر رکھا تھا اس کو تم کھاتے نہیں ہو۔ فاوجس منہم خیفہ، تو ان سے کچھ خوف محسوس کیا، انہیں خیال ہوا کہ کہیں دشمن تو نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ ہم سے نہ ڈریں، وبشروہ، ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم تو فرشتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے بشارت دی ان کو بغلام علیم، ایک لڑکے کی جو بڑا علم والا ہوگا۔ فاقبلت امرأۃ فی سرۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جو گھر میں اندر تھیں وہ حیرت کے ساتھ ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ فسکت وجہہا، اور انہوں نے تعجب کے ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، جیسے کوئی ایک دم سے ایک انہونی بات، کوئی عجیب خبر سن کر کوئی ماتھا پیٹ لے، سر پر ہاتھ رکھ لے، اس طرح سے انہوں نے اپنے سر پر تعجب کے ساتھ منہ پر ہاتھ مارا۔ وقالت عجوز، اور کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں، عقیم اور بانجھ ہوں، میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ قالوا کذالک، تو فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح سے ہوگا۔ قال ربک، آپ کے رب نے اسی طرح سے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے رب کا فرمان ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہ خوب حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان فرشتوں سے کہ اے بھیجے ہوں فرشتوں، تم کہاں جاتے ہو؟ یہاں سے اگلا تمہارا مقصد کہاں کا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر ہم برسائیں پتھر مٹی کے، یعنی ایسے ڈیلے ہوں گے پتھروں کے جو مٹی کو سخت کر کر بنا لیے گئے ہیں۔ قوم لوط کی طرف ہم جاتے ہیں۔ مسومتاً، وہ ہر ڈھیلا، وہ ہر پتھر، وہ ہر مٹی کا ٹکڑا، وہ نشان زد ہے آپ کے رب کی طرف سے، عند ربک للمسرفین، حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا ان میں سے جو اس بستی میں اہل ایمان تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور وہاں ہم نے نہ پایا ایک گھر کے علاوہ کسی اور گھر کو جو مسلمانوں کا ہو، ایک ہی گھر تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے جو ایمان لانے والے تھے۔ فرمایا کہ بس یہ ایک ہی لوگ تھے۔ یہاں بھی دیکھیے مومن اور مسلم متبادل واقع ہوئے ہیں اور ایک ہی معنی میں ہے کہ من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیۃ، اور ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی، یعنی کھنڈرات چھوڑ دیے یا بحر مردار کو چھوڑ دیا۔ للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو خوف کہتے ہیں دردناک عذاب سے، بعد والوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، بڑے واضح معجزات دیکھ کر، فتولی برکنہ، تو فرعون نے روگردانی کی اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی قوت کے گھمنڈ میں۔ وقالا، اور اس نے کہا ساحر او مجنون، یہ تو موسیٰ کوئی ساحر جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فاخذناہ، تو ہم نے اسے پکڑا، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم، ہم نے انہیں پھینک دیا، فی الیم، سمندر میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا۔ وفی عاد، اور قصہ عاد میں بھی نشانی ہے۔ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ان کے اوپر ہم نے بھیجی ایک ایسی ہوا جو باز تھی، اس ہوا کے ساتھ
बादल नहीं आए थे, बेबरकत थी, उनको बर्बाद करने के लिए आई थी। मा तज़रु मिन शैइन, वो हवा न छोड़ती थी किसी चीज को, अतत अलैहि, जिस पर वो चल जाती थी, आ जाती थी, इल्ला जालतहु कर्रमीम, मगर ये कि उसे बिल्कुल बोसीदा कर कर छोड़ती थी। अजीब हवा थी जिसके जरिए से लोगों को तबाह कर दिया गया, सख्त हवा थी। वफी समूदा, और इसी तरह से समूद के किस्से में भी निशानी है। इज़ क़ील लहुम, जब उनसे कहा गया तमत्तउ हत्ता हीन, कि अब तुम अपने घरों में रह लो, कुछ वक्त गुजार लो एक मुकर्रर मुद्दत के लिए। 3 दिन उनके लिए मुतय्यन किए गए थे, और इन 3 दिनों में तुम्हारे चेहरों के रंग तब्दील हो जाएंगे। फ़ातऊ अन अम्रि रब्बिहिम, फिर उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म से। फ़अख़ज़तहुमुस साइक़ा, तो उन्हें आ पकड़ा एक अजाब ने, जो कड़क का अजाब था, एक बिजली की कड़क थी या जोरदार आवाज थी। वहुम यंज़ुरून, और वो देख रहे थे, उसे कुछ कर न सकते थे। फ़मस्तताऊ मिन क़ियामिन, उनके पास तो इस्तिताअत न थी कि इसके मुकाबिल खड़े होते। वमा कानू मुंतसिरीन, और न ही वो बदला लेने वाले थे। व कौम नूहिन, और हमने हलाक किया कौम नूह को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो नाफरमान लोग थे। वस्समा बनैनाहा, और आसमान जिसको हमने बनाया, बिअयदिन, अपने हाथ से, यानी अपनी कुव्वत से, अपनी मर्जी से, अपने कब्जे से। व इन्ना लमूसिऊन, और बेशक हम ही इसको वसत देने वाले हैं। वल अर्ज़, यानी इसको फैला देने वाले हैं। यहाँ से ये तसव्वुर निकालना कि जो साइंस कहती है कि कायनात जो है वो तरक्की पजीर है, और आने वाला वक्त जो है वो कायनात की बेहतरी की तरफ जा रहा है, और कुरान हकीम के अल्फाज तो नहीं बता रहे। इन्ना लमूसिऊन के माना वसत से मुराद है फैला दिया अल्लाह ने, इसको जिस तरह से फैला हुआ हम देखते हैं। वल अर्ज़ फरशनाहा, और हमने बिछा दिया जमीन को। फ़निअमल माहिदून, देखो हम कितना अच्छा बिछाने वाले हैं। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, और हमने बनाया हर चीज में से जोड़े जोड़े। ज़ौजैन से मुराद उनमें नर और मादे की बात भी है, और इसी तरह से वो जो दो मिलकर अपने एक मकसद को पूरा करते हैं, और इसी तरह से किस्म किस्म के माना में भी इसका तर्जुमा हो सकता है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो दौड़ो अल्लाह की तरफ। एक तरीका सिखाया जिंदगी गुजारने का क्या है कि अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, उसके अहकाम को सीखने और उस पर अमल करने के लिए राग़िब हो जाओ। खूब चुस्ती के साथ और खूब तंदही के साथ अल्लाह के दीन में लग जाओ। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ। इन्नहु लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बिलाशुबा इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए डर सुनाने वाला हूँ वाज़ेह। वला तजालू मा अल्लाहि इलाहन आखर, और न बनाओ अल्लाह के साथ किसी और को माबूद। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बिलाशुबा मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डर सुनाने वाला हूँ वाज़ेह। कज़ालिक मा अतल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम रसूल, इसी तरह नहीं आया था उन लोगों के पास जो इनसे पहले हुए कोई रसूल, इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून, मगर उन पहले वालों ने भी यही कहा कि तो साहिर है या मजनून है। अतवासौ बिही, अल्लाह सवाल कर रहे हैं, क्या इन मुशरिकीन ने एक दूसरे को इसकी वसीयत की थी? पहले वालों ने कहा था तुम अपने लिए अपने रसूल को भी इसी तरह की बातें कहना और ऐसे ही इनकार करना, इनकी बातें मिलती जुलती कैसे हो गई? मालूम होता है इन्होंने एक दूसरे को वसीयत की। नहीं, बात यह है कि इन हक के बिलमुकाबिल इनकार करने वाले एक जैसे हैं और इनकार करने वालों के बिलमुकाबिल हक एक जैसा रहा। बल्कि हम कौमुन तागून, ये सारे ही लोग सरकश हैं। वो भी सरकश थे, ये भी सरकश हैं, और वो भी सरकशी में ऐसी बातें करते थे और ये भी अपनी सरकशी की वजह से ऐसी बातें करते हैं। फतवल्ला अन्हुम, फिर आप इनसे मुंह फेर लीजिए। फमा अंत बिमलूम, आप हरगिज काबिल मलामत नहीं हैं। वज़क्किर, और आप इन्हें नसीहत कीजिए। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बिलाशुबा नसीहत नफ़ा देती है मोमिनों को। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, और नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को, इल्ला लियाबुदून, मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। याबुदून यानी मेरी बंदगी करें। बंदगी से मुराद क्या है? हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं इल्ला लियारिफूनी, मतलब यह है कि वो मुझे पहचाने, अल्लाह को पहचाने, जैसे कि उसके पहचानने का मतलब यह है कि अकीदा सही कर लें, और जब अकीदा सही हो जाए तो फिर बंदगी में लग जाएं। अब नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, इसका एहतमाम किया करें खूब। और इस माना, इसके इस आयत के माना ये किए कि अल्लाह ने असलन तो इसलिए पैदा किया कि ये इंसान सुबह शाम सिर्फ सजदा रेज रहे, रुकू करता रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे। फिर उसके बाद अल्लाह ने ये रहमत कर दी तुम्हें कि तुम्हारे साथ चूंकि हवाइज दुनियावी लगे हुए हैं, तरह तरह के और काम भी हैं, तो चलो रुख्सत दे दी तुम्हें कि बस ये फ़र्ज नमाजों को, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज को फ़र्ज कर दिया मुकर्रर औक़ात में, बाकी औक़ात में अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। वरना हक़ बंदगी तो ये था कि कुछ और न करते, सिर्फ अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद रहते। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, नहीं चाहता मैं इनसे कोई रिस्क, यानी अल्लाह इनसे रिस्क का मुतालबा तो नहीं करता। व मा उरीदु अन युतिमून, और नहीं मैं इनसे चाहता हूँ कि मुझे खिलाएं। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही रज़ाक़ है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो कुव्वत वाला है और निहायत ताकतवर है। मतीन है यानी ऐसी ताकत वाला है जो मुस्तहकम है। फ़इन्नल लज़ीना ज़लमू,
پھر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ذنوبن ایک حصہ ہے عذاب میں سے مثل ذنوب اصحابہم جیسے حصہ لیا تھا ان سے پہلے ان لوگوں نے جو گناہگار تھے جنہوں نے برے کام کیے تھے، جیسے ان کو حصہ پہنچا عذاب میں سے ان کو بھی حصہ پہنچے گا۔ فلا یستعجلون تو وہ جلدی نہ کریں مجھ سے عذاب میں۔ فویل للذین کفروا پھر اب ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون ان کے اس دن کے آنے سے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔